اور اب آفتاب عالم ابن شمیم احمد صاحب کو دعوت دیتا ہوں بن عمر على الحق على لساني وعمر وقلبي او كما قال عليه الصلاه والسلام. دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا، دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا. فاروق العلماء کرام اساتین علم و فضل جو اسٹیج پر تشریف فرمائے، آپ حضرات کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت. گرامی آج کا میرا یہ عنوان وہ دیکھا عزیزان گرامی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر کیے گئے. جب وصال کا وقت قریب آیا، مشورہ کیا اور مشورے کے بعد فرمایا، اے لوگو میں تمہارے لیے ایک ایسے شخص کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں جو تم سب میں سب سے زیادہ نیک، دیندار، دیانتدار ہے. حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 13 ہجری میں خلیفہ مقرر کر دیے گئے. 23 ہجری تک آپ خلافت سنبھالتے رہے. آپ کا دور خلافت 10 سال 6 ماہ 4 دن تک رہا. ان 10 سالوں میں اسلام صرف عرب تک محدود نہ رہا بلکہ دنیا کے بڑے بڑے صوبوں میں، بڑے بڑے علاقوں میں اسلام پھیل گیا. اور حیرانیت تو اس بات پر ہے کہ اس وسیع سلطنت کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد خلافت میں عدل تھا، انصاف تھا، شفافیت کی ایسی مثال تھی کہ رہتی دنیا تک ہم سب کے لیے آج بھی رہنمائی کا ذریعہ ہے. عزیزان گرامی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بہت سے خلیفہ آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بھی بہت سے خلیفہ آئے، مگر رب الجلال نے جیسی حکمرانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی تک آ سکے گا. آپ کی حکمرانی صرف انسانوں پر نہیں بلکہ انسانیت پر تھی. اگر کوئی حاکم کسی رعایا سے کہے یہ کام مت کرو، وہ رعایا اس حاکم کے ڈر کی وجہ سے نہ کر سکے، یہ تو ہر حاکم کرتا ہے. مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکمرانی، اللہ رب العزت نے انسان کو جن چیزوں سے پیدا کیا، اب انسان کے وجود پر غور کریں. 4 چیزیں بنتی ہیں. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہوا اور دنیا کے اندر بسنے والا ہر ایک انسان کو حکومت مٹی پر بھی تھی، زمین پر بھی تھی. یہ سارے لوگ آپ کو کہاں مانتے تھے. چنانچہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کا وقت ہے. مدینہ منورہ میں زلزلہ آ گیا، مدینہ کی زمین ہلنے لگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوڑا نکالا، زمین کو مارا اور مار کر کے کہہ رہے ہیں، اے زمین تو کس بنیاد پر ہلتی ہے؟ زلزلہ تو تب آتا ہے جب تیرے اوپر حکمران ناانصافی کرے. جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے آج تک نہ میں نے اپنی ذات کے ساتھ کوئی ناانصافی کی ہے، نہ دنیا والوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے. یہ زمین یا میری ناانصافی بول اور ہلنا شروع کر دے. اگر ناانصافی کوئی نہیں تو کس بنیاد پر ہلتی ہے؟ جب زلزلہ آیا تھا اس وقت 20 ہجری تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا مارا تھا، 20 ہجری تھی. آج 1447 ہجری چل رہی ہے، تاریخ گواہ ہے 1427 سال ہو گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوڑا مارنے کے بعد دوبارہ مدینہ کی زمین پر زلزلہ نہیں آیا. آپ کی حکومت پانی پر بھی تھی. مصر میں آپ کی حکومت ہے، مصر کے گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. خط لکھتے ہیں، امیر المؤمنین ہمارے ایک عجیب سا مسئلہ ہے، ہر سال دریائے نیل سوکھ جاتا ہے. دریا میں اس وقت طغیانی نہیں آتی جب تک کہ فلاں قوم کی ایک نوجوان بیٹی کو اس دریا میں بناؤ سنگار کے ساتھ ڈال نہ دیا جائے. لہذا دریا اس کی جان لیتا ہے، پورے سال پانی نکالتا ہے، دیتا ہے. امیر المؤمنین حکومت آپ کی ہے، ہونا کیا چاہیے؟ امیر المؤمنین عمر بن خطاب کو خط پہنچتا ہے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر استخارہ کرتے ہیں. 2 خط لکھتے ہیں، ایک خط گورنر کے نام، ایک خط دریائے نیل کے نام. جب گورنر کے نام کا خط پہنچتا ہے، گورنر نے کھولا، اس میں لکھا ہوا تھا، اے عمرو بن عاص جو دوسرا خط تیرے لیے نہیں ہے، وہ دریائے نیل کے لیے ہے، جہاں ہر سال دریا ایک نوجوان لڑکی کو کھاتا ہے. لہذا وہ خط اٹھا اس دریا میں ڈال دے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، اے لوگوں اس سال ہم غلط رسم نہیں ہونے دیں گے. لہذا گھروں سے بوڑھے جوان مرد سب ہنستے ہوئے باہر نکل آئے. یہ کیسے حکمران آ گئے؟ ہم تو اتنے سالوں سے ہر سال ایک ایک لڑکی کو دریا میں دیتے ہیں تو دریا میں پانی دیتا ہے، یہ کیسے حکمران آ گئے؟ لہذا سارے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے دریائے نیل کے کنارے پر پہنچے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خط کو نکالا، دریا میں ڈالا. لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ دریائے نیل جو بہ رہا تھا 16 ہاتھ اٹھ کے بہنے لگا. اور تاریخ گواہ ہے اس خط کے ڈالنے کے بعد آج تک دریا میں کبھی طغیانی کم نہیں ہوئی. آپ کی حکومت پانی پر بھی تھی، آپ کی حکومت ہوا پر بھی تھی. یمن سے دور ایک صحابی ساریہ بن زنیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جہاد کے لیے بھیجا. عمر رضی اللہ مدینہ منورہ میں ہے اور وہ دور ہے، کئی 100 میل کے فاصلے پر ہے، کوئی لگاؤ نہیں، کوئی کانٹیکٹ نہیں، کوئی رابطہ نہیں.
खुतबा देने के लिए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर रसूल पर बैठे हुए हैं, खुतबा दे रहे हैं, सहाबा से खिताब कर रहे हैं। अचानक उनकी जुबान से जुमला निकलता है, इत्तक़ी मिनल जबल या सारिया। हवा ने उमर रज़ी अल्लाह ताला को जुमले को लिया और वहां तक पहुंचा दिया यमन के जानिब की तरफ। चुनांच उमर रज़ी अल्लाह ताला की हुकूमत हवा पर भी थी, उमर रज़ी अल्लाह ताला की हुकूमत आग पर भी थी। आग भी आपका काम आनती थी। मदीना मुनव्वरा में हर्रा नामी जगह है जहां से आग निकला करती थी। आखिरी बार जब आग निकली क्या हुआ? अब मदीना मुनव्वरा में है, आग निकल आई। अरे एक साहबी दौड़ते हुए आते, अमीरुल मोमिनीन आग निकल आई है, करीब के इलाकों को जला दिया है, मुझे डर है आगे लोगों की आबादी है कहीं आग उन्हें जला न डाले। चुनांचे उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अपने कंधे को ऊपर से चादर उतारी, तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला को दिया, कहा तमीम ले जाओ, उस आग से कह दो जहां से ये चली जाओ, उमर का ये फरमान है। चुनांचे तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला ने आग को यूं हका रहे थे उस चादर से जैसे चरवाहा अपनी रेवल को हकाता है, और जहां से आग निकली थी वही दफन कराए। आपकी हुकूमत आग पर भी थी और आपकी हुकूमत जानवरों पर भी थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते थे, सिर्फ इंसान के हुकूक को पूरा करना उनकी मेरी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हशरातुल अर्द, जमीन पर चरिंद परिंदों की जिम्मेदारियों को पूरा करना, उनकी जरूरियात को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। फरमाते थे, अगर दरियाए फुरात के किनारे पर कोई कुत्ता भूखा मर गया, उमर कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में इस बात का जवाबदेह समझता है कि अल्लाह उमर से पूछेगा। एक दफा उमर रज़ी अल्लाह ताला बैठ के बहुत रो रहे हैं, किसी ने पूछा अमीर उमर क्या वो क्यों रो रहे हैं? कहा पुना दरिया के ऊपर एक पुल था, वो टूट गया, उमर को खबर ना लगी, उसमें सुराख हो गया। कल गुज़श्ता बकरियों का रेवल गुजर रहा था, एक बकरी का पांव उस टूटे हुए पुल के सुराख में पड़ गया, बकरी का पांव टूट गया। उमर रो रहा है कि अल्लाह को कल क़यामत के दिन क्या जवाब देगा। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 10 साल हुक्मरानी की थी, उन 10 साल में 12 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की थी। अगर 10 साल उमर और हुक्मरान ले जाते, दुनिया से कुफ्र शिर्क का निजाम मिट जाता। अल्लाह रब्बुल इज्जत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की हुकूमत को, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की हुकूमत आज इस्लामी हुकूमत का नमूना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उमर रज़ी अल्लाह ताला के किरदार, उनकी जुर्रत, उनकी बहादुरी, उनके तक़वा को देखकर हम सब को उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। शुक्रिया।